بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ فقراء نماز نہیں پڑھتے، جو فقیر ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ میں فلاں خانقاہ پر گیا، دیکھا کہ اذان ہو رہا ہے لیکن فقیر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اور جو جاہل فقیر ہوتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جا کر اجمیر شریف دیکھ لو، کیا وہاں کے فقیر نماز پڑھتے ہیں؟ میرے بھائی، آپ اجمیر شریف میں رہیں، مدینہ شریف میں رہیں یا مکہ شریف میں رہیں، نماز فرض ہے۔ اور اگر کوئی فقیر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ نماز پنجگانہ سے دور ہے، فرائض سے دور ہے، تو اس کی فقیری اور فقر کا دعوے دار یہ دونوں قابل قبول نہیں۔ جب فقیری کی تعلیم دیا جاتا ہے، جب فقیروں کی تربیت دی جاتی ہے، جب فقیروں کو اللہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو سب سے پہلے یہی بتایا جاتا ہے کہ نماز۔ اگر کوئی شخص نماز چھوڑ دے اور فقیر ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کی فقرائیت بے معنی ہے، کیونکہ فقیر کا کام ہے عاجزی انکساری۔ سب سے پہلے وہ رب کی بارگاہ میں سروں کو جھکائے، پھر اس کے بعد اپنے پیر کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اجمیر کے فقیر نماز نہیں پڑھتے، بمبئی کے فقیر نماز نہیں پڑھتے، کہ چوچا کے فقیر نماز نہیں پڑھتے۔ میرے بھائی، نماز فرض ہے، کوئی پڑھے نہ پڑھے یہ ان کی مرضی ہے۔ اور اگر کوئی فقیر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تو فقیر ہوں، میں تو اللہ کا فقیر ہوں، اور وہ نماز پنجگانہ سے دور ہے، تو اس کا دعویٰ سراسر جھوٹا ہے، کیونکہ فقیری تب ملتی ہے جب انسان عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر کو جھکاتا ہے، وسیلے سے سر کو جھکاتا ہے، اپنے پیر کے وسیلے سے اللہ تک پہنچتا ہے۔ اور پیر یہی فرماتا ہے، سلسلے چشتیہ میں جب مرید کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو نماز پڑھایا جاتا ہے۔ جب فقیروں کو تعلیم دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے نماز پڑھایا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی ایسے فقیر کو دیکھیں جو خود کو فقیر کہہ رہا ہو اور وہ نماز پنجگانہ سے دور ہو، تو اس کی فقیری مکمل نہیں۔ بغیر نماز کے آپ کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر آپ پنجگانہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی فقیری مکمل نہیں۔ اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں فقیر ہوں اور وہ نماز نہیں پڑھتے، تو ان کا یہ دعویٰ سراسر جھوٹا ہے۔ کہ فقیر تو وہی ہوتا ہے جب وہ فرائض ادا کر کے نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، تو ایک دن اس کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اس کی زبان اللہ کی زبان ہو جاتی ہے، اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہو جاتا ہے، اس کا سننا اللہ کا سننا ہو جاتا ہے، اس کا کہنا اللہ کا کہنا ہو جاتا ہے، اس کا چلنا اللہ کا چلنا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو فقیر ہوتے ہیں وہ نماز نہیں چھوڑتے، اور جو فقیر نہیں ہوتے وہ نماز پڑھتے ہی نہیں۔ اس لیے اگر جاننا چاہو کہ جو شخص فقیری کا دعوے دار ہے، اپنے آپ کو فقیر کہہ رہا ہے، اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو واقعی میں وہ فقیر ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اس لیے اگر پہچان کرنی ہو کہ کیا فقیر واقعی میں فقیر ہے، تو اس کو دیکھو کہ وہ نماز پنجگانہ ادا کر رہا ہے کہ نہیں۔ ادا کر رہا ہے تو اللہ کا فقیر ہے، نہیں ادا کر رہا ہے تو وہ فقیری سے بہت دور ہے۔ کیونکہ آج کل لوگ فقیری کا چولا اوڑھ کر فقیروں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو اصل فقیر ہوتے ہیں وہ آج بھی اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اہل بیت پاک سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اولیاء کاملین سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے اگر فقیروں کو پہچاننا ہو تو بس یہی کام کریں کہ اگر وہ واقعی میں للہیت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ نماز پنجگانہ ادا کر رہا ہے تو واقعی میں اللہ کا فقیر ہے۔ اور اگر نماز سے دور ہے، روزے سے دور ہے، تو اللہ کا فقیر نہیں ہے۔